اکراس دا بارڈر ہمیں امید تھی کہ جب افغانستان کے اندر ایک گورنمنٹ آ جائے گی تو ایک سیٹلڈ گورنمنٹ موجود ہوگی، تو خاص طور پر ظاہر طالبان ان کے ساتھ ایک ماضی کے اندر ہمارا ایک اسٹریٹجک الائنس تو ایک سارٹ آف رہا، ہمیں کچھ جو ہے سکھ کا سانس لینے کا وقت ملے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس کے بالکل برعکس ہیں. ملک کے اندر جو ہیں یہاں پہ جو ان رجسٹرڈ جو ہے افغانی وہ موجود ہے، ان کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے. تو اوور آل سچویشن کو اگر دیکھیں، اس کو ایکسپلین بھی کریں اور اس کا حل بھی بیان کریں کہ ہم نے اب اس جو کوگمار ہے اسے کس طرح نکلنا ہے. بہت شکریہ جی. میں آسان الفاظ میں 3 اس کے پہلوؤں کی جانب تھوڑا سا جائزہ پیش کروں گا. آبویسلی دیکھیں، یہ تحریک طالبان جو ہے پاکستان کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے اور ایک تھریٹ ہے، اور آبویسلی اس کا جو اثر ہے، اس کی سرگرمیاں ہیں، اس کا دائرہ اختیار، اس کی کوانٹٹی، کوالٹی، امپیکٹ ویری کرتا رہا ہے پچھلے تقریباً 16 سال کے دوران. لیکن اس کے 3 ایسپیکٹس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہم ایک حقیقت پسندانہ لیکن جامعہ اور فوکسڈ انالیسس کر سکیں. ایک اس کا نظریاتی پہلو ہے اور یہ جاننا ضروری ہے. دوسرا اس کا ایک سوشل پہلو ہے، اور تیسرا اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجک پہلو ہے. تو جو چیز اس پوری گفتگو میں جو آپ نے سوال بھی اٹھایا اوور لک کر دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ نظریاتی اعتبار سے جو ٹی ٹی پی ہے اور افغان طالبان جو ہے وہ ایک مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. جب آپ ڈائریکٹلی ملٹری آپریشن اور کاؤنٹر ٹیررزم کے کائنیٹک ڈومین میں آ جاتے ہیں تو بگر ریالٹی جو کہ اس کو بعض دفعہ پبلک ڈبیٹ میں اگنور کر دیا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، اور نظریاتی اعتبار سے اگر ان کا نظریہ ایک ہے، سوچ ایک ہے، اور پھر دیکھیں اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا ایک کلچر ہوتا ہے جو عام شہریوں کی طرح یا ایک آرگنائز فوج کی طرح تو نہیں ہوتا. یا تو ان کا کوئی گریونس ہوتا ہے، یا ایک آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ ہوتی ہے جو اوتھ پہ بیسڈ ہوتی ہے، اس حلف پہ بیسڈ ہوتی ہے، جس کے لیے جان دینا اور لینا چھوٹی بات ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاپولر ڈسکورس میں اگنور کیا گیا ہے فیکٹ کہ جو ان کی نظریاتی کنورجنس ہے افغان طالبان کی وہ بہت زیادہ ہے. اچھا، اس میں ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ریسنٹلی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی نظریاتی قیادت نے، افغان طالبان نے ایک فتویٰ دیا اور جس کو انڈورس کیا گیا تھا مفتی تقی عثمانی کی جانب سے بھی، کہ جناب پاکستان کے اوپر کوئی حملہ، پاکستانی فوج پہ کوئی حملہ ایک طرح سے حرام ہے، اور اس کو جہاد بھی نہیں سمجھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی شخص اس میں ملوث ہوتا ہے اور اپنی جان دیتا ہے تو اس کے جنازہ بھی نہیں اٹینڈ کرے، عمل کی نہیں ہوا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو یہ نظریاتی ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ اس کا سوشل ایسپیکٹ ہے جو آپ نے بھی حوالہ دیا کہ جناب یہ ایک سوشل حقیقت ہے کہ پچھلے 30-40 سال کے دوران بہت سے افغان ہمارے معاشرے میں رچ بس گئے ہیں، اور اب ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے اس غلطی کا کہ شاید ایران کی طرح ہمیں ان کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیے تھا ایک ایریے میں، ان کے اثر و رسوخ، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے ٹریول کو، تاکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں منشیات کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے، اسمگلنگ کے حوالے سے، ان کو بھی ریسٹرکٹ کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلطی ہوئی ہے جس کا ادراک اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ گیا ہے، اور آئی تھنک ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے جس کی ترجمانی ہمارے آرمی چیف نے بھی کی ہے کہ بیسیکلی اوور ہاسپٹیلٹی کی لمٹ آ چکی ہے. ہاں بالکل. اچھا، تیسرا پہلو اس کا آبویسلی دہشت گردی والا ہے، جو وہ سرگرمیاں ہیں. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں پچھلے 2 سال ہو چکے ہیں، اگست میں وہ 2021 میں برسر اقتدار آئے تھے افغان طالبان. تو ہم نے، میں سمجھتا ہوں ان سے یہ توقع گڈ فیتھ میں رکھی کہ اپنے انٹرسٹ میں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ختم کریں گے. پاکستان پہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں اکنامکلی بھی اور بھی معاملات میں، تو اپنے انٹرسٹ میں وہ ان کارروائیوں کو ختم کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو اب یہ تینوں فیکٹرز کو آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آئیڈیولوجیکل ان کی کچھ ایشوز ہیں. دوسرا، اب جو سوشو اکنامک پرابلمز پاکستان کے اندر، انکلوڈنگ کرپشن، انکلوڈنگ اسمگلنگ، انکلوڈنگ چاہے وہ ڈرگز کی ہو، چاہے ڈالرز کی ہو، دوسری چیزیں ہوں، انلیگل ٹریڈ ہو، اس سوشل امپیکٹ بھی ہماری اکانومی پہ، سوسائٹی پہ، ڈرگز کی شکل میں، کلاش آف کلچر کی شکل میں آ رہا ہے، انتہا پسندی کی سوچ پھیل رہی ہے، اس کو بھی روکنا ہے. اور تیسرا، جو ان کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی
काउंटर भी करना है, नाकाम भी बनाना है। मेरे कोलीग हसन अयूब भी साथ मौजूद हैं और लाहौर से गुलाम हसन साहब। पहले हसन आप सवाल पूछें। जी, मैं मोहम्मद साहब आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि देखिए, अब 2 साल जैसे आपने फरमाया कि अफगान तालिबान की हुकूमत में हो चुके हैं, तो उनको भी दुनिया में एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर सामने आना चाहिए। और जो टीटीपी जो सरगर्मियां कर रही है, उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हैं, और ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोका जाए। तो क्या वजह है कि अफगान तालिबान जो है वो अभी तक इस अपने मामले के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे? और अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाते तो फिर हमें उसके काउंटर में क्या करना चाहिए, वो क्या करना होगा? जी, बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, पहली बात जिस तरह मैंने हवाला दिया कि चूंकि उनकी नजरियाती सोच में एक कन्वर्जेंस पाया जाता है, और दूसरी बात कि अब पिछले 2 साल के दौरान बदस्तूर हमारे प्रेशर के बावजूद, हमारी कॉल्स के बावजूद, हमारे डिप्लोमेटिक विजिट्स के बावजूद वो नाकाम नजर आते हैं अपनी इस जिम्मेदारी पे अमल दरामद करने में कि वो अपनी टेरिटरी जो है पाकिस्तान के खिलाफ किसी दहशतगर्द तंजीम को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और मैं ये समझता हूँ, इंडिपेंडेंटली मेरी जो असेसमेंट है, आप अगर रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है। देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। और बहुत सारे जो ये बल्कि अगर मैं एक जुमला कह सकूं, यूं नजर आता है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी जो है वो टीटीपी की एक्चुअली स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, और वो उनका ट्रेनिंग कैंप्स भी वहां मौजूद हैं, उनको नकलो हमल की आजादी भी है, उनको हाईएस्ट लेवल पे रिसीव भी किया जाता है, अकोमोडेट भी किया जाता है, और उनको उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन है ही नहीं पाकिस्तान के प्रेशर के बावजूद। तो अब हमें करना क्या चाहिए, जो आपका कोई सवाल है, उसके 3 डायमेंशन है। पहली बात यह है कि हम उसको हाईएस्ट लेवल पे काबुल इंतजामिया को वार्निंग दे चुके हैं कि हम अपने कौमी सलामती के तकाजों के मुताबिक जो चीज जरूरी समझते हैं वो स्टेप्स उठाएंगे। और उसमें हमारे पास इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट भी है, हमारे पास डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट भी है, हमारे पास काइनेटिक इंस्ट्रूमेंट भी है। लेकिन बतदरीज मैं समझता हूं इनका इस्तेमाल एहतियात के साथ, लेकिन मैं समझता हूं क्लैरिटी के साथ किया जाएगा। अब एक छोटी सी एग्जांपल और भी देता चलो, सिर्फ दहशतगर्दी की बात नहीं है। आप देखिए, इस वक्त तकरीबन $250 मिलियन की पाकिस्तान मार्केट है अफगानिस्तान के कोयले के लिए, पाकिस्तान की एनर्जी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है उनके कोयले की एक्सपोर्ट के लिए। जैसे ही अफगान तालिबान हुकूमत में आए, उसकी ड्यूटी उन्होंने डबल से भी बढ़ा दी, ताकि पाकिस्तान में जो कोयला आ रहा है, जो रॉ मटेरियल है एनर्जी के लिए, वो डबल से ज्यादा महंगा हो जाए। पाकिस्तान वाज लुकिंग एट इंडोनेशिया एंड अफ्रीका और चीपर। तो हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि जी हमने 40 साल आपको आपके लिए अपने घर खोल दिए, सब कुछ कर दिया।